بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اتاہ ملکان فیق ادانہ فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فاما المؤمن فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ۔ آج کا ہمارا درس جس کا موضوع ہے کہ قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق کیا سوال اور کیسے ہوگا، تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ کے اندر سب سے پہلے جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اتاہ ملکان، جس وقت انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو فوراً اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ فیق ادانہ، تو وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر یہاں پر فیجلسانی ہی کہا جائے تو یہ زیادہ اولیٰ ہے، کیونکہ قیام کے مقابلے میں قعود ہوتا ہے اور استجاء اور استلقاء کے مقابلہ میں جلوس ہوتا ہے۔ بہرحال آگے کچھ احادیث مبارکہ ایسی ہیں جن کے اندر یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ ہے فیجلسانی ہی، یعنی کہ قبر والے کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، فیقولان، وہ دونوں فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما کنت تقول، تو کیا کہتا تھا، فی ھذا الرجل، اس رجل کے بارے میں، لمحمد، یہ جو الفاظ ہیں یہ نبی علیہ السلام کے نہیں ہیں اس مقام پر، بلکہ یہ راوی کے اپنے الفاظ ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، جب فعل ناقص فعل مضارع پر داخل ہو تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اب تو اس بارے میں، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، بلکہ وہاں پر یہ سوال کیا جائے گا کہ اپنی دنیا کی زندگی کے اندر کیا کہتا تھا۔ یعنی کہ ایک ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھنا اور پھر دیکھ کر اپنا بیان دینا، اور ایک ہے دنیا کی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں اپنے منہ سے بولنا اور عقیدہ رکھنا۔ تو وہاں پر قبر کے اندر جو سوال کیا جائے گا وہ حال کا سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ ماضی کا سوال کیا جائے گا، اور ماضی بھی وہ ماضی استمراری، یعنی کہ دنیا کی زندگی کے اندر تو بتا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر کل بھی ایک ساتھی نے سوال کیا اور آج پھر میں اس سوال کو دہرا رہا ہوں اور پھر اس کا ایک جواب بھی عرض کروں گا جو عقل کے مطابق ہوگا، بآسانی سمجھ آ جائے گا۔ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو دفنانے والے ان کے عزیز و اقارب واپس لوٹتے ہیں تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کو دفنایا ہی نہیں جاتا، یا جن کو شیر کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، وہ آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے، پانی میں ڈوب کر ریزہ ریزہ ہو گئے، تو آخر ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کے جوابات میں پہلے بھی ایک درس میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آج پھر میں ایک جواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اگر سمجھنے والے ہوئے تو آپ کے لیے کافی ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے عالم دنیا، یہ جس میں ہم رہتے ہیں، اور وہ ہے عالم برزخ جو قبر کا معاملہ ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی بے وقوفی کیا ہوتی ہے کہ ہم عالم دنیا کو عالم برزخ پر قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے دنیا کا معاملہ ہے ویسے ہی عالم برزخ کا بھی معاملہ ہو، یعنی کہ جیسے ہم دنیا میں سب کچھ دیکھ کر اپنا ذہن درست کرتے ہیں، قبر کے معاملات کو بھی دیکھ کر ہم ذہن درست کریں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ عالم برزخ کا معاملہ اور ہے، عالم دنیا کا معاملہ اور ہے۔ یہ بات سب سے پہلے بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح ایک عالم امر ہے، جس وقت انسان دنیا میں نہیں آتا اس سے پہلے میں نے گزشتہ ایک درس میں بیان کیا تھا کہ جس وقت بچے کی عمر اپنی ماں کے پیٹ میں یعنی کہ 120 دن ہو جاتی ہے، 4 مہینے گزر جاتے ہیں، تو ایک فرشتہ آتا ہے
جو اس میں روح بھی پھونکتا ہے، اس کی زندگی بھی لکھتا ہے، اس کا رزق بھی لکھتا ہے، اس کی موت کے بارے میں بھی لکھتا ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، جب وہ اس بات کو مانتے ہیں تو کیا آج تک انہوں نے دیکھا کہ فرشتہ آیا اور وہ روح پھونک کے چلا گیا؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ کسی نے فرشتہ کو دیکھا ہو اور بچے کے اندر کب روح ڈالی گئی، کیسے ڈالی گئی؟ کسی نے آج تک دیکھا؟ تو جو بات اس معاملہ میں ہے، عالم امر کی ہے، بچے میں روح پھونکنے والی، تو یہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر مان لیتے ہیں حالانکہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا۔ تو اگر یہاں پر نظر آئے بغیر مان لیتے ہیں تو وہاں پر عالم برزخ کے معاملے کو دیکھے بغیر کیوں نہیں مانتے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب دیکھیں کہ یہ جو بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے 120 دن کے بعد، اس میں بھی سائنسدان جو ہیں وہ اس کا خلاف کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات، لیکن ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان موجود ہے اور ہمارے لیے یہی سند ہے۔ باقی جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے، ان کو کم از کم اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پاک محبوب علیہ السلام نے جو بیان فرمایا وہ سچ فرمایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ قبر والا کیسے سنتا ہے، وہ کس انداز میں سنتا ہے، ہمیں اس کی حالت بتائیں، کیفیت بتائیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے واضح طور پر فرما دیا انہ لیسمع قرع نعالہم، کہ قبر والا تمہارے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، تو پھر اس کے بعد سوال کرنا جی کیسے سنتا ہے، وہ کس انداز میں سنتا ہے؟ اس کی باقی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، سننے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ چلو بالفرض مان لیتے ہیں آپ کے بقول سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی، تو پھر تو تم منکر نکیر کے سوالات کا بھی انکار کرو گی، کیونکہ سوالات کے جوابات وہی دیتا ہے نا جو سنتا ہے، جو نہیں سن سکتا وہ جوابات کیسے دیتا ہے؟ تو اگر آج کوئی بندہ کہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ تو مر کے ختم ہو گئے، تو پھر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ قبر کے سوالات کے جوابات کون دیتا ہے؟ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو عالم امر ہے یا عالم برزخ ہے، ہم اس کو اس انداز میں سوچیں کہ جیسے ہم دنیا کے معاملات کو سوچتے ہیں، تو یہ ہماری یعنی کہ غلط فہمی ہے اور جہالت ہے۔ عالم دنیا اور چیز ہے، عالم برزخ اور چیز ہے۔ ہمارے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین موجود ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ باقی اس کی حیت، اس کی کیفیات، اس کے انداز کے بارے میں ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنی طرف سے اس میں فضول گفتگو کریں۔ اس کے بعد یعنی کہ جو سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی کہ سامنے ایک رجل دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں بیان کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر رجل کا ذکر کیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی ذات کا ذکر نہیں کر سکتے تھے؟ اپنا واضح طور پر نام ذکر نہیں کر سکتے تھے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ سوالات اور امتحان کا وقت ہے، یہاں پر بتلانا مقصود نہیں ہے کہ یہ کون سی ذات ہے، وہاں پر یہ مقصود ہے کہ ایک ذات دکھائی جائے اور انسان کا ایمان اسے مجبور کرے کہ اس کے اندر پہچان پیدا ہو، اس کو معرفت حاصل ہو، اور وہ اس وقت نبی علیہ السلام کو پہچان کر ان کو جواب دے۔ تو یہ امتحان کا مقام ہے، سوالات کا مقام ہے۔ تو یہاں پر یہ جو دنیا میں آج نعت خوانوں کا ایک نظریہ ہے، جو وہ اشعار پڑھتے ہیں جس انداز کے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم جیسے ہی زندگی گزار لیں وہاں پر نبی علیہ السلام نے سارا کچھ کر لینا ہے، ہمیں تو کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو یہ نری جی حالت ہے۔ علماء حضرات جو ہیں وہ اس بات کی طرف کافی توجہ دلاتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو نعت خوانوں کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، یہ لوگوں کو ایسے یعنی کہ پروٹوکول دیتے ہیں گویا کہ قبر میں جانا ہے تو بس 12 ہی لگ جانی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بقول انسان کے مرنے کے بعد سب سے مشکل ترین جو منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہاں کامیاب نہ ہوا، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، وہ آگے بھی رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت کروائی جائے گی، تو نبی علیہ السلام کو وہ قبر والا سامنے دیکھے گا،
اور کیسے دیکھے گا؟ اس میں علماء کرام نے کئی سارے اقوال بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اور اس قبر والے کے درمیان سے جتنے حجابات ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں، یعنی کہ درمیان میں جو پردے ہیں، فاصلہ ہے، جو مٹی کا جو حجابات بھی ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں، اور قبر والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے ہر امتی کے احوال سے واقف ہیں، تو میں نے کہا ہمارا تو عقیدہ ہے۔ اس نے کہا دلیل دیں، تو میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ ایک مرنے والا انسان پاکستان میں مرتا ہے، انڈیا میں مرتا ہے، امریکہ میں مرتا ہے، بنگلہ دیش میں مرتا ہے، تو ہر ایک کی قبر میں جب یہی سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کروائی جاتی؟ کہتا کروائی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ چلو باقی قول نہ بھی مانیں کہ سرکار ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں، اتنا تو مانیں گے چونکہ شارحین نے لکھا ہے کہ وہاں سے نبی علیہ السلام سے لے کر اس صاحب قبر تک حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر زمین کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت دی ہے کہ وہ مرنے والے کی قبر والے کے سامنے جا کر اس کو اپنا دیدار کروا سکتے ہیں، تو کیا زمین کے اوپر سے نہیں کروا سکتے؟ تو یہ تو صرف ماننے سے انکار کرنے والی بات ہے، ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں دل میں محبت ہو تو پھر اس میں کوئی محل اعتراض باقی ہی نہیں رہتا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وہاں پر زیارت کروائی جائے گی، اور انسان صاحب قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھے گا اور دیکھ کر ہی جواب عرض کرے گا، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھے گا تو کیا جواب دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، یعنی کہ مومن کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور آخری بات ایک میں عشق اور محبت کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بس آخری بات ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دیدار کی بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، کہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دیدار کی سعادت انسان کو، بندے مومن کو نصیب ہوگی۔ تو حضور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جان دینے سے ڈرتا ہے تو کم از کم یہی نظریہ سامنے رکھے کہ قبر میں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دیدار نصیب ہوگا تو اپنی جان دے دے۔ بلکہ بات آپ نے یہاں تک ختم نہیں کی، آپ نے کہا کہ اگر جان نہیں نکلتی تو زندہ ہی قبر میں کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ پھر آپ نے 2 شعر بیان کیے، یہی بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ در ظلمت فراق تو گر جان دہم چے غم، غم نیست گرز ماہ رخت پرتو فتد، یعنی کہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جدائی کے اندھیرے میں اگر میری جان چلی جائے تو اس میں کیا غم ہے؟ آپ کی جدائی کے اندھیرے میں اگر میری جان چلی جائے تو اس میں کیا غم ہے، جبکہ آپ کے چہرے کے چاند کا پرتو مجھ پر پڑے گا، یعنی کہ آپ کے چاند مکھڑا اس کا پرتو، اس کا عکس جب مجھ پر پڑے گا تو اس کے بدلے میں اگر دنیا سے چاند چلی بھی جائے تو مجھے اس بارے میں کیا خوف ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں شب عاشقان بے دل تے شب دراز باشد تو بیا گر اول شب در صبح بعد باشد، یعنی کہ شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک تاریک رات ہو، اور جس وقت انسان ایک تاریک رات میں ہوتا ہے، اندھیری رات میں ہوتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کب صبح ہوتی ہے، کب اجالا ہوتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ایسے ہے گویا کہ ایک اندھیری رات ہے، تاریک رات ہے،
اور اس کی جو صبح ہے وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت کرنا ہے۔ تو حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ تاریک اور اندھیری رات جلدی ختم ہو اور صبح کا اجالا ہو جائے؟ تو یہ دنیا کی زندگی ہے۔ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی جلدی ختم ہو جائے، اور جب یہ زندگی جلدی ختم ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں صبح کا اجالا جلد نصیب ہوگا، اور صبح کا اجالا وہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھنا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی اس میں گزارا کرنے کے بعد بالآخر قبر میں جانا ہے، سوالات ہوں گے، پاک محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو جو اللہ والے ہیں، صوفیاء کرام ہیں، وہ تو اسی انتظار میں رہتے ہیں کب موت آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت نصیب ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت سے بڑھ کر بندے مومن کے لیے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ اس لیے صوفیاء کرام کی جو وصال کے دن ہیں ان کو عرس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی کرنا۔ تو ایک صوفیاء کرام میں سے صوفی کی زندگی کا دنیا سے اختتام ہو جانا اور پھر سرکار کی محبت میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جانا، اس سے تو بڑی کوئی خوشی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس راہ کے راہی ہیں، اور جو اس راہ پہ چلتی نہیں ان کو کیا پتا کہ اس راہ میں کتنی لذتیں ہیں اور یہاں پر کتنی چاشنیاں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔